شیخ محترم، شیخ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ قربانی کے جانور میں عقیقے کو شامل کرنا کیسا ہے؟ ہمارے معاشرے میں اکثر عوام الناس وہ یہی سمجھتی ہے کہ قربانی کے جانور میں عقیقے کے حصے رکھ لو تو عقیقہ ہو جاتا ہے۔ اچھا جی۔ اور کئی اہل علم یہ مسئلہ لوگوں کو بتاتے بھی ہیں، مگر حق بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر بڑے جانور کے عقیقے کا تصور ہی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عقیقہ صرف اور صرف بھیڑ اور بکری قسم کے جانور کا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ گائے کا، اونٹ کے عقیقے کا تصور ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الغلام شاتان مکافئتان و ان الجاریت شاتن، بچے کی طرف سے ایک جیسی عمر کے دو بھیڑ بکری قسم کے جانور۔ شاتن کا لفظ عربی ڈکشنری میں بھیڑ اور بکری قسم کے جانوروں پر بولا جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور بچی کی طرف سے ایک بھیڑ بکری قسم کا جانور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑے جانور کا عقیقے میں نام ہی نہیں لیا۔ اگر بڑے جانور کا عقیقہ بھی ہو سکتا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہیمۃ الانعام کا کہتے ہیں نا، بھی بہیمۃ الانعام کی جو ہے نا وہ عقیقہ بہیمۃ الانعام کا ہوتا ہے۔ جی جی۔ تو بہیمۃ الانعام نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، شاد کا لفظ بولا ہے۔ مینڈا، اس کا عقیقہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی طرف سے، اور وہ بھی بکری قسم کے جانور میں آتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سنن الکبریٰ بہقی میں صحیح سند سے ایک حدیث موجود ہے، ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کو نا ان کا بھانجا پیدا ہوا، نہ بھتیجا پیدا ہوا، اچھا، عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بیٹا پیدا ہوا۔ ٹھیک ہے۔ تو لوگوں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ سے کہا کہ اللہ نے بھتیجا دیا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، تو اونٹ کا عقیقہ کرو۔ وہ کہتی ہیں معاذ اللہ، یہ لفظ بولے انہوں نے، اللہ کی پناہ کہ ہم اونٹ کا عقیقہ کریں۔ کہتی ہیں وہ عقیقہ کریں گے جس کا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، بھیڑ اور بکری قسم کے جانور کا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دو گائیاں یا دو اونٹ ایک بچے کے عقیقے میں آپ ذبح کر دیں تو عقیقہ تو کوئی نہیں ہونا، گوشت ہو جائے گا، خود بھی کھا لیں گے، لوگوں کو بھی کھلا لیں گے، عقیقہ کوئی نہیں ہونا، عقیقے کا فریضہ نہیں ادا ہونا۔ عقیقہ صرف شاد کے لفظ سے بھیڑ اور بکری اور دمبے قسم کے جانور کا ہوتا ہے، بڑے جانور کے عقیقے کا اسلام میں تصور ہی نہیں۔ جب دو گائیوں سے عقیقہ نہیں ہوتا تو ایک گائے میں جو ہے نا وہ ایک جانور میں دو حصے رکھنے سے عقیقہ کیسے ہو جائے گا؟ وہ تو پوری گائے کا بھی نہیں ہوتا۔ بالکل بالکل۔ عقیقہ ہے ہی اسلام میں صرف بھیڑ بکری قسم کے جانور کا۔ جو لوگ بڑے جانور کے عقیقے کے قائل ہیں نا، اصل میں وہ دلیل تو ان کے پاس کوئی نہیں ہے، میں نے وضاحت کر دی ہے۔ وہ قیاس کرتے ہیں اس کو قربانی کے اوپر، کہتے ہیں جب قربانی تمام جانوروں کی ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک قربانی جیسا عمل ہے، لہٰذا یہ بھی تمام جانوروں کا عقیقہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ قیاس مع الفارق ہے، غلط ہے، یہ قیاس درست نہیں ہے، اور ایسا قیاس جو نص کے خلاف ہو وہ قیاس ناقابل اعتبار اور ناقابل حجت ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ نص میں نے سنائی ہے صحیح بخاری کی حدیث، ان الغلام شاتان مکافئتان و ان الجاریت شاتن، یہ نص ہے، اور قیاس جو اس نص کے خلاف ہے وہ قیاس باطل ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ عقیقے والے جانور میں قربانی والی کسی شرط کی اسلام کے اندر تعلیم نہیں دی گئی کہ عقیقہ صرف انہی جانوروں کا ہوتا ہے جن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ قربانی کے لیے جانور کا دو دانتا ہونا شرط ہے، دو دانتے سے کم جانور قربانی میں کفایت کرتا ہی نہیں، ہوتی نہیں قربانی اس کی، بالکل ٹھیک ہے، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ البتہ عقیقے کے لیے دو دانتا ہونے کی شرط نہ اللہ نے بنائی ہے اور نہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے، نہ ہی صحابہ نے کوئی ایسی شرط کا تذکرہ کیا ہے کہیں۔ اسی طرح قربانی کے جانور کا
اس کی آنکھوں کا صحیح سلامت ہونا، اس کے کانوں کا مکمل طور پر صحیح سلامت ہونا یہ ضروری ہے. لیکن یہ عقیقے کے جانور میں ایسی کسی شرط کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں پینگا جانور بھی لگ جاتا ہے، کانا بھی لگ جاتا ہے، اس میں کان کٹا بھی لگ جاتا ہے، سینگ ٹوٹا بھی لگ جاتا ہے، کھیرا بھی لگ جاتا ہے عقیقے میں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نا وہ لنگڑا بھی لگ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سارے لگ جاتے ہیں. یہ جو ہے نا عقیقہ میں یہ شرطیں، یہ حقیقت میں ہے عبادت. اور عبادت اس چیز سے ثابت ہوتی ہے جس چیز کی دلیل موجود ہو کتاب و سنت میں. بالکل بالکل ٹھیک ہے. جس کی دلیل نہ ہو اس کو عبادت نہیں بنایا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جب عقیقے کے جانوروں کے لیے اس طرح کی کوئی شرط نہیں لگائی تو ہم اپنی طرف سے شرطیں لگائیں گے تو یہ دین کے اندر اضافہ ہوگا. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کی تو اسلام کسی کو اجازت نہیں دیتا. بالکل ٹھیک ہے. بالکل.